سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 58۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما۔ یا ایہا النبی، اے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لأزواجک، آپ حکم دے دیجئے اپنی ازواج مطہرات کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی تمام عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیا کریں اپنے آپ پر بڑی چادریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ پاک بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ سورۃ احزاب کے 9ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں بھی پردے کے احکامات کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے چوتھے رکوع میں بھی یہی پردے کا حکم خاص ازواج مطہرات کے لیے بھی آ چکا ہے، اور اس سے بھی پہلے سورۃ نور کے اندر بھی اللہ پاک نے پردے کے حکم کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اسی کو اللہ پاک نے دوبارہ ایک اس انداز سے بیان فرمایا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی تمام خواتین، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، ایمان والوں کی ساری عورتیں، وہ سب اس حکم میں شامل ہیں۔ میرے محترم دوستو، جس وقت قرآن کریم کے احکامات نازل ہو رہے تھے تو اس وقت دو قسم کی خواتین تھی۔ ایک وہ خواتین تھی جو آزاد تھی، خاندانی خواتین تھی، ان کا تعلق آزاد خواتین کے خاندانوں کے ساتھ تھا۔ ایک وہ خواتین تھی جو بیچاری کسی وجہ سے باندیاں اور غلام بن چکی تھی، وہ خریدی ہوئی غلام اور باندیاں ہوتی تھی، لونڈیاں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں اسلام نے یکسر اس نظام کو ختم نہیں کیا، رفتہ رفتہ غلام اور باندیوں کے نظام کو ختم کیا ہے، کیونکہ معاشرے کے تمام امور، ان کی سر انجام دہی اور ان کو بجا آور لانا، کام کرنا، گھریلو، معاشی، معاشرتی، وہ سب کے سب انہی غلام اور باندیوں کے ذمے ہوا کرتے تھے۔ تو ایک دم سے اگر ان کو ختم کر دیا جاتا تو معاشرے پہ بہت بڑا بوجھ پڑتا، زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی۔ تو اسلام نے اس کو ایک دم مٹانے کی بجائے رفتہ رفتہ اس کو ختم کیا۔ اسلام کے ہی مقدس احکامات کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر کوئی بھی شخص، مرد یا عورت، وہ کسی کا شخصی غلام نظر نہیں آتا۔ اللہ ہمیں حقیقی اور
قومی آزادی بھی نصیب فرمائے۔ تو ان دونوں قسم کی خواتین کے پردے میں بھی فرق ہے۔ عام عورت جو آزاد ہے، غلام نہیں ہے، باندی نہیں ہے، کسی کی ملازمہ یعنی اس زمانے کے لحاظ سے زر خرید ملازمہ نہیں ہے، اس کا پردہ وہ سخت ہے، اور جو غلام باندی ہے، کسی کی زر خرید لونڈی ہے، اس کے پردے میں کچھ نرمی ہے۔ آپ حضرات کو میں پہلے بتا چکا ہوں آزاد عورت کا پردہ کیا ہے۔ غیر محرموں سے سارا جسم سمیت چہرہ سمیت ہاتھ اور پاؤں، فتنے کے زمانے میں یہ پورا جسم آزاد عورت کا غیر محرم سے اس کا پردہ ہے۔ اور محرم سے پردہ کیا ہے کہ محرم کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے، محرم کے سامنے ہاتھ اور پاؤں کھول سکتی ہے، اس کے علاوہ باقی تمام جسم کا محرم سے بھی چھپانا فرض اور ضروری ہے۔ یہ تو آزاد عورت کا ہے۔ تو آزاد عورت کا جو محرم سے پردہ ہے، باندی کنیز اور لونڈی جو ہوتی تھی، زر خرید جو عورت ہوتی تھی، وہ اس کا غیر محرموں سے بھی وہی پردہ ہوتا تھا، یعنی وہ غیر محرم کے سامنے چہرہ بھی کھول سکتی تھی، وہ غیر محرم کے سامنے ہاتھ اور پاؤں بھی کھول سکتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے آقا اور اپنے مالک کی خدمت کے لیے بار بار باہر بازار میں گلی میں اس نے آنا جانا ہے۔ ہر دفعہ اگر اس کو پردے کا پابند کیا جاتا تو اس میں حرج تھا، اس لیے اس کے پردے میں شریعت نے کچھ نرمی دی تھی۔ لیکن آج کل چونکہ وہ عورتیں ہیں نہیں، ساری آزاد عورتیں ہیں، تو ان تمام عورتوں کے لیے پردے کا وہی حکم ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر غیر محرم سے جسم کے تمام اعضاء کو چھپانا فرض اور ضروری ہے۔ میرے محترم دوستو، دونوں قسم کی خواتین جب یہ باہر نکلتی تو جیسے آج کل کے ماحول میں کچھ اوباش اور شیطان قسم کے لوگ خواتین کو تاک جھانک کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں بھی کچھ منافق قسم کے لوگ ایسے تھے کہ جو خواتین کے ساتھ بدتمیزی اور چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے۔ بالخصوص انہوں نے خود یہ فرق رکھا ہوا تھا کہ جو باندی اور لونڈی ہوتی، جو زرخرید ملازمہ اور غلام ہوتی، اس کو تو وہ زیادہ تنگ کرتے، اور جس کے متعلق پتہ ہوتا کہ یہ آزاد عورت ہے، کسی خاندان کی ہے، کسی کی ملازمہ نہیں ہے، اس کو وہ چھیڑنے میں احتیاط کرتے اور ڈرتے تھے اور بچا کرتے تھے۔ آج کل کے ماحول میں بھی ایسا ہی ہے، ضرورت سے زیادہ باہر نکلنے والی اور کام کاج کرنے والی اور سج دھج کے اور میک اپ کر کے باہر نکلنے والیوں کو اوباش اور بدتمیز شیطان قسم کے لوگ زیادہ پریشان کرتے ہیں، اور جو خاتون اپنی شرم و حیا کے ساتھ باوقار انداز سے کسی بھی انداز سے پردہ کر کے ضرورت کے موقع پہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو تنگ کرنے اور پریشان کرنے میں بھی لوگ احتیاط کرتے۔ تو اللہ پاک نے اسی ان کے اپنے کیے ہوئے فرق کو سامنے رکھتے ہوئے آزاد عورتوں کی عزت ناموس اور ان اوباشوں اور بدماشوں سے تنگ کرنے سے بچنے کے لیے ایک حکم اس آیت مبارکہ میں آزاد عورتوں کو دیا۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ باندیوں یا غلام عورتوں کی عزت و ناموس کے حفاظت کے لیے قرآن کریم نے کوئی حکم نہیں دیا، نہیں، بلکہ اگلی آیت میں ان عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے پاس چلے جاؤ، خود ہو جاؤ۔ آپ حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو فرق ہے، یہ فرق اسلام نے نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے نہیں کیا، قرآن نے نہیں کیا، یہ آزاد اور غلام اور باندی عورت کا فرق خود ان اوباشوں اور بدماشوں کی طرف سے تھا
کہ وہ آزاد عورتوں کو تنگ کرنے سے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، اور جو باندیاں غلام لونڈیاں ہوتی ان کو زیادہ تنگ کرتے اور پریشان کرتے۔ تو اللہ پاک نے آزاد عورتوں کو تو یہ حکم دیا کہ تم تو ایک تھوڑا سا کام یہ کر لو کہ تم اپنے پردے کا بہت زیادہ اہتمام کر لو، اتنا اہتمام کر لو کہ اپنی چادروں کو اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لو، جس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کونڈ کاٹ لو، گھونگھٹ نکال لینا۔ یہ گھونڈ نکال کے تم باہر چلو تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ عورت باندھی نہیں ہے، یہ ملازمہ نہیں ہے، یہ غلام نہیں ہے، یہ آزاد عورت ہے۔ تو جب ان کو پتہ چل جائے گا یہ آزاد عورت ہے تو وہ پریشان نہیں کریں گے۔ تمہارے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم گھر سے پردہ کر کے باہر نکلو۔ چنانچہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ یہ حکم دے دیجئے سب سے پہلے کس کو؟ فرمایا لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں کو یہ حکم دے۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کا کام سب سے پہلے انسان کو اپنے گھر سے کرنا چاہیے، اپنا گھر ٹھیک کرے سب سے پہلے بند۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیویوں کو بھی فرمائیں، وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں کو بھی فرمائیں۔ بنات بنت کی جمع ہے جس کا معنی کئی بیٹیاں، عربی کے اندر جو جمع ہے وہ کم سے کم 3 سے شروع ہوتی، 3 ہوں تو جمع شروع ہوتی، 1 یا 2 سے جمع شروع نہیں ہوتی۔ تو بنات جمع کا لفظ لا کے اشارہ اس طرف کر دیا، بلکہ واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک نہیں تھی، بیٹی 1 سے 2 سے بھی زیادہ تھی۔ جیسا کہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی یہ بات قرآن کریم کے اس لفظ کے بھی خلاف ہے کہ اللہ پاک نے بنات فرمایا، 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا کی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، یہ چاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اپنی بیویوں سے بھی کہیے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی ساری عورتوں سے بھی کہیے۔ کیا کہیے؟ کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بڑی چادروں کو، جلابیب جلباب کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے بڑی چادر، جو دوپٹے کے اوپر اوڑھی جاتی، اس بڑی چادر کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ چوتھے رکوع میں ایک حکم گزرا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹھہری رہیں، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں، بامر مجبوری بوقت ضرورت گھر سے باہر نکلنا پڑے تو پھر یہ انداز اختیار کرے کہ اپنے اوپر بڑی چادر لٹکا کے پھر گھر سے باہر نکلے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، عظیم الشان صحابی ہے، وہ اس کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر سر کے اوپر سے چادر اس طرح لٹکائیں کہ سارا چہرہ ڈھک جائے اور چھپ جائے، صرف ایک آنکھ کھلی رہے راستہ دیکھنے کے لیے، ایک آنکھ کھلی رکھیں، باقی سارے چہرے کو ڈھانپ لیں۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ تو عورت اگر بوقت ضرورت گھر سے باہر نکلے تو اس کے نکلنے کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ یہ حکم میرے دوستو دیکھیں، اس زمانے میں اللہ پاک دے رہے ہیں، ان خواتین کو دے رہے ہیں جو شرم و حیا میں ان سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی عورتیں نہیں تھیں، جن کی شرم و حیا اور تقدس اور پاکیزگی کے سامنے آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے تھے۔ اور ماحول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا تھا، پاکیزہ ماحول تھا، اس میں چند منافق قسم کے شرارتی لوگ تھے، ان کی شرارتوں سے بچانے کے لیے
اللہ پاک نے ان مقدس خواتین کو یہ حکم دیا کہ بوقت ضرورت گھر سے باہر نکلیں تو اس انداز سے نکلیں۔ تو آج کی جو عورتیں ہیں، چاہے جتنی بھی پاکیزہ ہوں، شرم و حیا والی ہوں، عفیفہ ہوں، پاک دامن ہوں، دل کی صاف ہوں، یہ ان خواتین کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، ان جیسی مقدس تو نہیں ہو سکتی۔ اور آج کے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہم لوگ، مرد لوگ، نوجوان، جوان، بوڑھے، یہ صحابہ جیسے مقدس تو نہیں ہو سکتے۔ تو جب ان کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے تو آج اس حکم پہ پابندی کی کس قدر ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنے گھر کے اندر خواتین کو یہ ترغیب دے کہ بامر مجبوری جب گھر سے باہر نکلنا پڑے تو وہ اس انداز سے نکلے۔ برقع ضروری نہیں ہے، برقع پردے کی ایک شکل ہے، اصل پردہ ہے۔ بڑی چادر اگر اوڑھ لیں اور اس چادر سے چہرے کو چھپا لیں، یہ بھی کامل برقع ہے۔ آج کل تو بعض برقعے بھی ایسے آ گئے کہ ان برقعوں کو بھی پردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ برقع پہنا ہوتا ہے لیکن وہ برقع جو ہے وہ خود اس میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اس کی طرف دیکھا جائے۔ ایسے فیشنی اور ڈیزائنی برقعے، حالانکہ برقعے کا مقصد تو یہ تھا کہ اس قدر سادہ ہو کہ اندر کی جو زیب و زینت ہے وہ چھپ جائے اور اس طرف دیکھنے کو دل نہ کرے۔ لیکن جب برقع ہی ایسا مزین اور آراستہ اور پیراستہ ہوگا، خوبصورت ڈیزائننگ والا ہوگا اور ٹائٹ اور تنگ ہوگا کہ وہ خود کھینچے گا کہ میری طرف دیکھو، تو پھر اس برقعے کو بھی پردے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال برقع اصل نہیں، برقع تو ایک ذریعہ ہے۔ ہاں، اس کو استعمال کرنے پردے کے لیے، سادگی والا ہو، کھلا ہو اور لمبا ہو، پورے جسم کو ڈھانک لے اور جسم کی طرف متوجہ نہ کرے، تو یہ برقع پردہ ہے۔ اور اگر برقع نہیں، بڑی چادر اوڑھ لے اور وہ سادگی والی چادر ہو جس سے اندر کی زیب و زینت اور آرائش اور زیبائش وہ چھپ جائے، تو وہ بھی مکمل پردہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ایمان والے صحابہ کی تمام عورتوں کو یہ حکم ارشاد فرما دیں کہ وہ اس کو ڈھانک کے رکھیں، چہرے کو چھپا کے رکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ بہتر ہے کہ یعرفن، وہ پہچان لی جائیں، یعنی پتہ چل جائے کہ یہ آزاد ہیں، باندیاں نہیں، غلام نہیں ہیں، یہ کسی کی زر خرید لونڈیاں نہیں ہیں۔ جب یہ پتہ چل جائے گا فلا یؤذین، تو پھر ان کو تکلیف اور اذیت بھی نہیں دی جائے گی، کوئی ان کو ستائے گا بھی نہیں، کوئی ان کو پریشان اور تنگ بھی نہیں کرے گا۔ فرمایا اس کے باوجود اگر کوئی کمی رہ جائے اپنی طرف سے پوری کوشش کرے۔ آج بعض اوقات گھروں میں لوگ کہتے ہیں جی جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، گھر کے اندر ہی دیور بھی ہیں، جیٹھ بھی ہیں، سارے گھر کے اندر ہیں اور ان سے بعض اوقات پردہ مشکل ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مکمل حجاب کے اندر ہو، جسم کو زیب و زینت سے بچا کے بڑی چادر میں گھونگھٹ کے ساتھ آپ گھر کے کام کاج بھی کر سکتے ہیں، پردے کا اہتمام بھی ہو جائے گا اور کام کاج بھی ہوتا رہے گا۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کے بعد اگر کوئی کمی رہ جائے تو اللہ فرماتے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ لیکن اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس کو جو ہے یہ نہ کہا جائے کہ جناب یہ تو بڑی سختی ہے، یہ تو بڑی شدت ہے۔ کوشش کی جائے اللہ کے حکم کو 100% پورا کرنے کی، لیکن ظاہر ہے 100% کون کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنا ہو سکے وہ تو کرے، اور جو نہیں ہو سکتا اس پہ کم سے کم ندامت تو ہو، شرمندگی تو ہو، یار یہ ہم سے پورا نہیں ہو سکا، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ لیکن اگر ندامت بھی نہیں، شرمندگی بھی نہیں، کوشش بھی نہیں، اور اس کی بجائے حیل و حجت ہے، وہ جی نہیں جی ایسا نہیں جی، وہ جی ایسا تھا جی، وہ پرانا دور تھا جی، آج نیا دور ہے جی، تو یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں
یہ شریعت کا مذاق اڑانے والی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اور پیارے احکامات کو پیچھے ہٹانے والی باتیں ہیں۔ اور یاد رکھیں، بدعمل انسان اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا۔ کوئی بے عمل انسان ہو، عمل نہ کر سکے لیکن ندامت اور شرمندگی ہو، اللہ کو وہ برا نہیں لگتا بلکہ وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ لیکن جو حیل و حجت اور بہانے، ہیلے بہانے اور مذاق اڑانے والا ہے، یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ رکھے۔ تو یہ تو ان خواتین کا حکم ہے جو حرائر ہیں، آزاد ہیں، غلام اور باندیاں نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں ہی اللہ پاک نے ان خواتین کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے بھی حکم ارشاد فرما دیا کہ جو باندیاں ہیں، جو غلام ہیں، جو کہ آج کل نہیں اس زمانے میں تھی، ان کی عزت و ناموس کا تحفظ بھی اسلام نے کیا ہے، جو کہ عورت کی عزت و ناموس کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اسلام کی خوبیاں نصیب فرمائے، اس کی قدر نصیب فرمائے، احکامات پہ عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔